بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعما ولا عدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات۔ واقعہ کربلا رونما ہوا اور ہر واقعے میں 3 فیکٹر ہوتے ہیں، 3 اس کے رکن ہوتے ہیں، ان کی بررسی کرنا، ان کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کو واقعے کی گہرائی کا پتہ چل سکے اور اس سے آپ سبق حاصل کر سکیں۔ ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ہمیں ثواب ملے گا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس سے آگے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے کربلا کے میدان میں کیوں ہوئی، اور اس واقعے کربلا سے ہم کس طرح درس حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی میں اس سے اپلائی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، عزادار کہتے ہیں۔ حسینی ایک کہنا ایک معنی رکھتا ہے، اس کا ایک مطلب ہے، اس میں ایک گہرائی پائی جاتی ہے۔ کون تھا حسینی؟ حبیب ابن مظاہر حسینی ہیں، مسلم بن اوسجہ حسینی ہے، بریر حسینی ہے، زہیر کین حسینی ہیں، عبد الرحمن بن نافع حسینی ہیں، غازی عباس حسینی ہیں، علی اکبر حسینی ہیں۔ کیا ہم اس طرح کے حسینی بن سکتے ہیں؟ اور اگر کوشش کریں تو کون سے کام کرنے ضروری ہیں تاکہ اس طرح کے ہم حسینی بن جائیں؟ واقعہ کربلا میں 3 فیکٹر ہیں، 3 رکن ہیں واقعہ کربلا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک، یزید ملعون اور خود واقعہ کربلا، اور ان تینوں فیکٹرز کا جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کا کنکلوژن نکالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے عوامل کی طرف نگاہ دوڑائی جائے۔ اس میں سے سب سے پہلا فیکٹر، پہلی شخصیت جو واقعہ کربلا میں جس نے واقعہ کربلا کو وجود میں جو لایا ہے، جو ہستی، وہ امام حسین علیہ السلام۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خذینی، اگر میرے نانا کا دین نہیں بچتا تو آؤ تلواروں مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ امام حسین فرماتے ہیں من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرمات اللہ ناقصا لعہدہ حق علی اللہ ان یدخل مدخلا، کہ جو آدمی ایک ظالم جابر بادشاہ کو دیکھے جو خدا کے حلال کو حرام قرار دے رہا ہے، جو حرام کو حلال قرار دے رہا ہے، اور یہ شخص دیکھنے کے بعد اس پر خاموشی اختیار کرے تو خدا کو حق پہنچتا ہے جہاں اس جابر ظالم فاسق فاجر بادشاہ کو داخل کرے، یہاں اس شخص کو وہیں بھیج دیں۔ امام حسین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 5 اصول ہیں، ان کو آپ اپنائیں گے تو امام کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔
اور پھر حقیقی معرفت آپ کو کبھی بھی امام کی حاصل نہیں ہو سکتی، یہ کوشش ہے۔ حقیقی معرفت امام کی یا رسول خدا جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ کیوں کہ معرفت کے لیے ضروری ہے ہم قد ہونا، پہچان کے لیے ضروری ہے ہم قد ہونا، تعارف کے لیے ضروری ہے کہ ہم پلہ ہونا، ہم سطح ہونا۔ ہم امام کے ہم سطح نہیں ہیں، نہ ہمارا علم امام کے ہم سطح ہے، نہ ہماری شخصیت امام کے ہم سطح ہے، نہ امام کے اندر جو خدا نے فضائل و صفات رکھی ہیں ان میں امام سے ملتے جلتے ہم۔ لیکن کوشش ہم نے کرنی ہے مجازی طور پر کہ امام کی معرفت حاصل کریں، جو ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو حاصل ہم نہیں کر سکتے، جو حصہ امام کی معرفت کو ہمارے لیے ضروری بھی نہیں، اس کے متعلق سوال بھی نہیں ہوگا۔ جس سے متعلق سوال ہوگا اتنی معرفت جاننی ضروری ہے۔ اس کو ایک جملے میں عرض کر دوں کہ امام کی معرفت کیا ہے، ایک جملے میں عرض کروں، پھر وہ 5 اصول بتائیں گے، اور انشاءاللہ یہ 10 دن ہم چلیں گے ان 5 اصولوں پر۔ امام کی معرفت کیا، بڑا آپ نے یہ اسٹیجوں سے، علماء سے، مقررین سے سننا ہے آپ نے کہ امام کی معرفت ضروری ہے، ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ امام کی معرفت ایک جملے میں آپ کو بتاؤں، امام کی پسند کو جاننا اور امام کی ناپسند کو جاننا۔ جو چیز امام کو اچھی لگتی ہے اس کے بارے میں علم رکھنا، اور جو چیز امام کو ناپسند ہے اس کے بارے میں علم رکھنا، یا آسان کر دوں واجبات کا علم اور محرمات کا علم، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد عمل کرنا اس پر، یہ امام کی معرفت ہے۔ اسی معرفت کے لیے خدا نے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، اولو العزم انبیاء بھیجے ہیں، شریعت نازل کی ہے، کتب نازل کی ہیں، تاکہ ہم امام کی معرفت حاصل کر سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں۔ اب آتے ہیں ان 5 فیکٹر کی طرف جو ضروری ہے کسی انسان کی شناخت کے لیے۔ پہلا فیکٹر، جس آدمی کی آپ نے پہچان کرنی ہو، اس کے بارے میں علم رکھنا ہو، جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے مزاج سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے اس کی وراثت کی طرف نگاہ دوڑائیں۔ کیا مطلب؟ اس کے آباء و اجداد کون ہیں، اس کا دادا کون تھا، اس کا بابا کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کے جو بزرگ تھے اسلاف کون تھے۔ آسان سی مثال دوں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کسی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کسی درد کا اظہار کرتے ہیں، کسی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، کسی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں، یا علامات بتاتے ہیں یا بیماری بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ بیماری بتا دیتے ہیں، کچھ لوگ سمجھدار نہیں تو علامتیں بتاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کا پہلا سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری جس کے بارے میں آپ اظہار کر رہے ہیں، کیا آپ کے خاندان میں کسی کو ہے یا نہیں؟ آپ کے خاندان میں کسی کو ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان بیماریاں وراثت میں لیتا ہے۔ جس طرح بیماریاں وراثت میں لیتا ہے اس طرح خوبیاں وراثت میں لیتا ہے۔ اگر نانا دین لائے ہیں تو نواسے میں خوبی ہوگی، وہ لایا یہ بچائے گا۔ اگر نانا نے ابو جہل کا مقابلہ کیا، اس کے خلاف سٹرگل کی، تو نواسا آئے گا اسی ابو جہل کی اولاد میں سے ایک اٹھا ہے جس کا نام یزید ہے، اس کا مقابلہ کرے گا۔ اگر نانا نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو تفلحون، تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، تو نواسا بھی میدان کربلا میں وہی منظر بن رہا ہے جس طرح پیغمبر گرامی کو ابو قبیس پر تشریف فرما ہوئے تھے، لوگوں سے اعلان کیا تھا، کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر لوگ دوبارہ لا الہ الا اللہ بھول گئے تھے، نواسہ رسول نے آ کر میدان کربلا میں لوگوں کو دوبارہ ریپیٹ کروانے کی کوشش کی۔ فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے، وہ مکہ والے تھے، یہ شام والے تھے۔ مکہ والوں میں پھر معرفت تھی، انہوں نے یہی کہا کہ یہ پیغام ہم مانتے نہیں، جنگ نہیں کی، ظلم نہیں کیا، ڈائریکٹ
لیکن یہ شام والے تھے، انہوں نے ظلم کیا. پس میں عرض کر رہا تھا کہ کسی آدمی کو اس کی شناخت اگر آپ نے حاصل کرنی ہو تو اس کی وراثت کی طرف نگاہ دوڑائیں کہ وہ کس کا وارث ہے، کس کا وارث ہے، کون سے لوگ اس کے ورثہ میں آتے ہیں، کون سے لوگ اس کے آباء و اجداد میں آتے ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں نا زیارت میں، السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، کہ اے سلام و ایسی ہستی پر جو آدم کے وارث ہیں. اور آدم کا پیغام کیا تھا؟ توحید. اور آدم کا انکار کس نے کیا؟ شیطان نے. بس دنیا کو امام حسین بتانا چاہتے ہیں، یا ہم یہ زیارت پڑھ کے یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو کہ دنیا والوں جس طرح وہاں پر آدم کا انکار کر کے وہ شیطان ملعون کہلایا، آج میدان کربلا میں حسین کا انکار کرنے والا یزید بھی ملعون کہلاتا ہے. اور یہ تسلسل چل رہا ہے. امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے. وراثت کی بات بتاتا ہوں آپ کو. مکہ سے روانہ ہوئے، ایک مقام پر پہنچے، سامنے سے ایک شخص آیا. اس نے امام سے سوال کیا، کہا کہ آپ کے قافلہ عجیب غریب انداز سے چل رہا، اس وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کون ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، فیملی بھی آپ کے ساتھ ہے، جنگجو بھی آپ کے ساتھ ہیں، سوار بھی آپ کے ساتھ ہیں، پیادہ نظام بھی آپ کے پاس، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور کون ہیں، اپنا تعارف کروائیں. تو امام نے اس طرح جواب دیا، لو لقیتنی فی المدینہ لرأیتک اثر جبرائیل فی بیتنا ونزول الوحی علی جدنا. کاش کہ تو مجھے مدینے میں ملتا تو میں اپنے گھر میں وحی کے نازل ہونے کے تمہیں آثار دکھاتا اور جبرائیل کی اپنے نانا پر آنے اور وحی خدا لانے کے آثار تمہیں دکھاتا اور تمہیں پتہ چلتا کہ میں کون ہوں. اس لیے امام نے جو پہلا خطبہ دیا ہے نا، اس میں امام نے ارشاد فرمایا، نحن اہل بیت النبوہ ومہدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بناء یبدأ اللہ وبناء یختم اللہ. کہ ہم کیا ہے؟ مہدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں اور ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امام نے کہا کہ ہم نبوت کی اہل بیت، کیوں نہیں کہا کہ محمد کی اہل بیت؟ یہ بھی نہیں کہا کہ نبی کی اہل بیت ہے، بلکہ نبوت مصدر استعمال کیا، انفینیٹیو استعمال کیا. دیکھیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی، عربی میں کہتے ہیں عادل ہے، سمپل سا وہ عادل ہے، انصاف کر. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی عدل ہے. عادل ایڈجیکٹو ہے اور عدل انفینیٹیو ہے، یعنی جب ہم استعمال کرتے ہیں انفینیٹیو کو، یعنی سراپا عدل ہے، یعنی ذرا برابر بھی اس میں غیر انصافی نہیں پائی جاتی، مجموعہ عدل ہے. یہاں بھی امام نے کہا کہ نحن اہل بیت النبوہ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو ہیں وہ نبوت کی اہل بیت ہے. دوسرا، امام نے نہیں کہا کہ ہم محمد کی اہل بیت ہیں. کیوں؟ نبوت کی اہل بیت اور ہے، اور امام نبوت کی اہل بیت اور ہے، اور محمد کی اہل بیت ہے. کیوں کہا؟ کہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. کل کو یہ لوگ نہ کہیں کہ بیویاں بھی محمد کی اہل بیت بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نبوت کی اہل بیت معصوم کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبوت خود سراپا عصمت ہے. ایک اور مثال کے ذریعے عرض کروں گا. قرآن میں ایک آیت ہے جسے آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں اور عزیز ترین افراد کو لے آؤ، ہم اپنے عزیز ترین افراد کو لے آتے ہیں. پھر مل کر جھوٹے پر لعنت بھیجتے ہیں. بچوں کا کب کہا گیا کہ بچوں کو لے آؤ، تو کون گیا میدان میں؟ جی
حسن اور حسین میدان میں گئے. حالانکہ اس وقت جب یہ موبائل کا مسئلہ پیش آیا، پیغمبر کا سگا بیٹا، حقیقی بیٹا ابراہیم زندہ تھے. پیغمبر کا سگا بیٹا ابراہیم زندہ تھے، ان کو موبائل میں نہیں لائے. حالانکہ ابراہیم کا بہت بڑا مقام ہے. لوکان عاشا ابراہیم لکان صدیق النبی. اگر ابراہیم زندہ ہوتے، نبی ہوتے اور صدیق ہوتے، لیکن ان کو نہیں لائے. صدیق ہونے کے باوجود ان کو نہیں لائے. حسن اور حسین کو لائے. کیوں؟ کیا وہ بیٹا نہیں تھا؟ بیٹا تھا ابراہیم، لیکن وہ محمد کا بیٹا تھا. محمد کے بیٹے نے آنا نہیں تھا، نبوت کے بیٹے نے آنا تھا. نبوت کے بیٹے نے آنا. دیکھیے خداوند تعالیٰ نے عجیب رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے بیٹی سے. خدا نے بیٹوں کو باقی نہیں رکھا، کیونکہ انبیاء کے جو فضائل ہیں، ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کی اولاد بھی، بیٹا بھی نبی ہو. انبیاء کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے، جیسے دیکھیں نا، ابراہیم کے بیٹے ہیں اسماعیل نبی ہیں، ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی ہیں، زکریا کے بیٹے یحییٰ نبی ہیں. فضیلت ہے. خداوند تعالی نے اپنے نبی کو، نبوت کو روکنا تھا، امامت کو جاری کرنا تھا، اس لیے نبی کے ہاں بیٹا نہیں رکا. اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کے جو بیٹے ہوں گے ان کو خدا، اگرچہ وہ نبی نہ ہونے کے باوجود بھی، ان کو وہی مقام ملے گا جو نبوت کو مل رہا ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے نا کہ جو امام علی علیہ السلام، بلکہ سارے آئمہ، تمام انبیاء سے افضل ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، ہم کھل کر اس پر بات کرتے اور دلیل بھی رکھتے. اب کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ کے پاس دلیل کیا ہے جی کہ امام علی جو تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ شیعہ کے پاس دلیل کیا ہے کہ امام حسن تمام انبیاء سے افضل ہیں، امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ شیعہ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل نہیں، ہزاروں دلیلیں ہیں. 3-4 نمونے کے طور پر عرض کروں گا. صلوات پڑھیں بس. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے صلوات. پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. میں صرف پوچھتا جاؤں گا، آپ نے جواب دینا، میرے ساتھ چلنا، ٹھیک ہے؟ صحیح. میں آپ سے اقرار لوں گا. بتائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ آدم کے مولا ہیں یا نہیں؟ اگر مولا نہیں ہے تو سید الانبیاء نہ ہوئے. پیغمبر کے القاب میں سے ایک لقب سید الانبیاء ہونا ہے. آدم کے مولا ہیں پیغمبر نا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آدم کے مولا ہے محمد مصطفیٰ، تو علی بھی آدم کے مولا ہوں گے. اور مولا افضل ہوتا ہے یا مفضول ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے. بس یہاں تو ثابت ہو گیا کہ ابو البشر، انسانیت کی ابتدا، مسجود الملائکہ، خدا کے علم کے وارث، آدم کے مولا ہے امام علی علیہ السلام. پس آدم سے افضل ہو. خود مولا علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ افضل ہیں کہ آدم؟ مولا نے کہا کہ اگرچہ اپنی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. خدا نے حکم دیا کہ جو نعمت خدا نے تجھے دی ہے اس کے بارے میں تو بات کر. کہا میں افضل ہوں. کہا کیا دلیل؟ کہا 2 دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ کہ قرآن میں عصا آدم ربہ، عصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی. قرآن نے عصا کا لفظ استعمال کیا، لیکن ہمارے پاس دلائل ہیں کہ ہم معصیت کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ کہ نبی معصوم ہوتا ہے، معصیت کر نہیں سکتے. لیکن قرآن نے کہا عصا، عین سین یا، اسی سے بنا ہے معصیت، اسی بنا ہے عصیان،
इसी से बना है नाफरमानी, इसको तर्जमा किया जाता है। असा आदम और रब्बहू, आदम ने अपने रब का इस्यान किया, तर्क औला किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अली वो हूँ जिसने तर्क औला भी नहीं किया। अब यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जवान, तर्क औला का क्या माना होता है, ताकि इल्मी फायदा भी हो यहाँ पर। बस तर्क औला और मासियत में फ़र्क क्या है? आसान सी मिसाल दूंगा आपके खिदमत में। जो लोग पाकिस्तान जाते रहते हैं और विज़िट करते रहते हैं, वहाँ रहे हैं, वो मेरी मिसाल को आसानी से समझ जाएंगे। पाकिस्तान में आप वर्कशॉप में जाएं तो वहाँ मैकेनिक का जो लिबास होता है, बाज़ जगह पर उस पर अगर दूध पत्ती भी गिर जाए तो दिखाई नहीं देती। लेकिन उसके मुकाबले में एक आदमी गर्मियों का मौसम हो, केटी का सूट कहते हैं जो सफ़ेद होता है, जिसे माया लगाया जाता है, पंजाब में पहनते हैं, फैसलाबाद में केटी का सूट कहते हैं जो अकड़ा हुआ होता है, उस पर अगर साफ और शफाफ पाक और पाकीज़ा पानी भी गिर जाए तो दाग लग जाता है। मैकेनिक का जो लिबास है जो इसने इस्तेमाल किया है, जो पहनकर वो गाड़ियों के नीचे जाता रहा है, जो पहनकर वो गाड़ियां ठीक करता रहा है, जिसके साथ मोबिलाइल लगा है, ग्रीस लगी है, उस पर अगर चाय भी गिर जाए, दूध पत्ती वाली चाय भी गिर जाए तो वो दाग नजर नहीं आता। लेकिन एक सफेद लिबास, कलफ वाला लिबास किसी ने पहना हो, माया उसको लगा हुआ हो, साफ और शफाफ हो, पहले दिन पहना हो, तो पानी भी उस पर दिखाई देता। इसी तरह जब पसीना आता है इंसान को दाग नजर आते हैं। जी क्या वजह है? वजह यह है कि यहाँ पर जो आदम है, अंबिया है, वो साफ और शफाफ है। गुनाह तो दूर की बात है, वहां पर अगर मकरूह भी अंजाम दिया है तो दिखाई देगा। जिससे होता है ना, बाज काम आम लोग कर सकते हैं, वज़ीर आज़म नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए जुर्म शुमार नहीं होता, वज़ीर आज़म के लिए जुर्म शुमार होता। कई ममालिक में एक कानून है ना जी। तर्क औला भी इस तरह है। अंबिया का मनसब इतना बुलंद है कि अगर वो मुस्तहब को भी छोड़ देते हैं तो उनके लिए ऐब शुमार किया जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है तर्क औला। दूसरी दलील दी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दूसरी दलील फरमाते हैं, खुदा ने आदम को गंदम खाने से मना किया। ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। खाना तो दूर की बात है, कहा करीब मत जाना। कितनी ताकीद है। जिसने कहा जाता है ना कि तुम इस चीज के करीब तक मत जाओ, इसका मतलब है ये बताया जा रहा है कि खाना तो दूर की बात है, नजदीक तक भी नहीं जा सकते हो तुम। ये नहीं कि आप बहाना क्यों करें कि भाई अब इन्होंने कहा करीब ना जाओ, जब वो करीब नहीं जाते दूर से ही मंगवा लेते हैं, नजदीक खा लेते हैं। नहीं, इस्तिआरा होता है, ये किनाया तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि आदम को खुदा ने गंदम खाने से मना किया, लेकिन रुका मैं हूं। मौला अमीरुल मोमिनीन सारी जिंदगी जौ की रोटी खाई। बस आगे चलते हैं। आदम के मौला है पैगंबर पाक, और इसी निस्बत से अमीरुल मोमिनीन भी मौला है, बस आदम से अफसल है। दूसरा सवाल आपसे करता हूं कि क्या हमारे नबी नूह के मौला है या नहीं? जाहिर है नूह के मौला है। जब नूह के मौला है हमारे नबी, तो पैगंबर ने क्या फरमाया? मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। बस नूह के भी मौला है। नूह नबीउल्लाह होने के बावजूद, इतनी ज्यादा तबलीग करने के बावजूद, इतने साल खुदा के रास्ते में स्ट्रगल करने के बावजूद, इतनी तकालीफ उठाने के बावजूद, इतनी जो है वो जख्म जबान शनीन जो है सुनने के बावजूद, कि वो घर में भी मसला उनके खराब था। बेटा नहीं है घर में जी, सबसे मुश्किल काम ये होता है कि बेटा आपकी बात ना माने। ये दुख होता है इंसान। फिर एक तो दुख है आपका, लोग भी मलामत करते हैं कि ये जो कैसी तबलीग कर रहा है जी, बड़ा मौलवी बनता फिरता है, बेटे को ठीक कर नहीं सका जी। ये लोग बातें करते हैं जी, बीवी को ठीक कर नहीं सका। और यहां पर हम थोड़ा रुकते हैं। एक शख्स आया हज़रत नूह के पास, आकर कहने लगा कि इस बीवी को तलाक क्यों नहीं दे देते, जो इतनी चार जुबानी करती है, इतना आपको तंग करती है, आपके खिलाफ चलती है, जहां आप तबलीग करते हैं बाद में जाकर प्रोपेगेंडा करती है। ये इंसान के लिए मुश्किल वक्त होता कि आप जाकर लोगों को नमाज क्या कहें, बीवी आपको पहुंच जाए, किसकी बात नहीं सुननी है, ये टेंशन बन जाएगी। लेकिन इसके बावजूद नूह ने तलाक नहीं दी।
دو جملے عرض کیے انہوں نے. ایک کہا حضرت نوح نے کہ میں چاہتا ہوں میرا دشمن میرے کنٹرول میں رہے, میں اس کے احوال سے آگاہ رہوں. دوسرا, میں طلاق نہیں دے رہا دنیا کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے کہ کل کو لوگ بہانے طلاق دینے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈیں. مرد آ گیا جی, میری عورت جو ہے وہ میری بات نہیں سنتی, جو ہے وہ اس کی زبان لمبی ہے, بد اخلاقی کرتی ہے, توہین کرتی ہے, گھر کا کام نہیں کرتی, بچوں کو نہیں سنبھالتی, میرے والدین کو برا بھلا کہتی ہے, میں نہیں گزارا کر سکتا ہوں. نہیں, نو گزارا کر سکتے ہیں, تم کیوں گزارا کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اسی طرح اس کے برعکس ہے, اس کے برعکس ہے. آسیہ بنت مزاحم, فرعون کی زوجہ, مشرک ہے. مشرک تو دور کی بات ہے, خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. مشرک تھوڑا لو لیول ہے جی, گناہ کا جی, خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, شرک سے اوپر کام کر رہا, لیکن اس کے ساتھ رہ رہی ہیں, گزارا کر رہی ہیں. اتنی اسٹرگل کی, اتنی کوشش کی کہ خدا نے جو 4 خواتین کو چنا ان میں سے ایک وہ ہیں. اتنا بڑا مقام دیا خدا نے 4 خواتین. حدیث میں کمل کثیر من الرجال فی النساء الا 4, کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کمال تک پہنچے, عورتوں میں 4 عورتیں کمال تک پہنچیں. آسیہ بنت مزاحم, مریم بنت عمران, خدیجہ بنت خویلد, فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ 4 خواتین کو خدا نے مقام دیے. ان میں سے ایک ایسی خاتون ہے جو کسی رشتہ اس کا کسی نبی سے نہیں ہے, کسی ولی سے نہیں ہے, کسی وصی سے نہیں ہے, صرف اپنے عمل کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچی. کیونکہ آپ دوسری 30 خواتین کا کہہ سکتے ہیں نہیں, ان کا اپنا مقام بھی تھا لیکن رشتے بھی ہیں ان کے. حضرت مریم نبی کی والدہ ہیں, حضرت خدیجہ نبی کی زوجہ ہیں, فاطمہ الزہرا سلام اللہ نبی کی بیٹی ہیں, ولی کی زوجہ ہیں, جنت کے جوانوں کی سرداروں کی ماں ہیں. جی, اتنا بڑا جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں. لیکن آسیہ بنت مزاحم کو ایسی کسی قسم کی نسبت حاصل نہیں, بلکہ برعکس ہے اس کے. ملعون شخص اس کی زوجہ, لیکن اتنا بڑا مقام کیوں پایا؟ صبر کرنے کی وجہ سے, سٹرگل کرنے کی وجہ سے, کوشش کرنے کی وجہ سے, تحمل کرنے کی وجہ سے, زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی وجہ سے. آج کل کیوں گھروں میں رشتے بگڑ جاتے ہیں, طلاق تک نوبت آتی ہے, جدائیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ کہ انسان صبر نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا, تحمل نہیں کر سکتا, اور ایک دوسرے کے حق حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا. میرے پاس ایک مومن آئے, کہا کہ میں عذاب قبر سے بڑا ڈرتا ہوں, میں خدا کے راستے میں صدقہ دیتا ہوں, نیاز دیتا ہوں, مجالس پڑھواتا ہوں, ذکر کا اہتمام کرتا ہوں, پھر بھی مجھے خوف ہے میں ایسا کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے میری قبر میں آسانی ہو جائے. میں نے کہا پیغمبر نے ارشاد فرمایا زوجہ سے اچھا سلوک رکھو, زوجہ سے اچھا سلوک رکھو گے قبر کشادہ ہو جائے گی. پیغمبر کے صحابی ہیں سعد بن معاذ, بہت عظیم آدمی, بہت اتنے عظیم آدمی ہیں کہ پیغمبر انہیں اپنا ایلچی بنا کر بھیجا ہے. پیغمبر انہیں اپنا طرف سے سالسی بنا کر بھیجا کرتے تھے, میان جگری کے لیے, صلح کروانے کے لیے. یہودیوں سے جھگڑا ہوا تو ان کو بنا کر بھیجا سالسی, کہ جو سعد بن معاذ فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہے. خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں جی, ایک آدمی پر اتنا اعتماد, وہ نبی جو وحی الہی کی مصداق ہے, وہ نبی جنہیں غیب کا علم ہے, وہ نبی جو خدا کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا. لیکن سعد بن معاذ جب فوت ہوئے تو پیغمبر نے خود غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا, خود قبر میں انہیں اتارا. اتنی بڑی سعادت کسی کو مل سکتی ہے؟ نہیں, کم لوگوں کو مل سکتی. خود قبر میں اتارا تو ماں آ گئی قبر کے پاس, کہنے لگی سعد خوش قسمت ہے, ابھی جنت اس کے لیے تیار ہے, یہ قبر اس کے لیے گلے گلزار بن جائے گی. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے خاتون فیصلے میں جلدی مت کر, ایسا نہیں ہوگا, سعد کو فشار قبر ہوگا, قبر کی سختی سے برداشت کرنی پڑے گی. کہا وہ کیوں یا رسول اللہ, آپ نے غسل نہیں دیا؟ کہا میں نے غسل دی.
کہا آپ نے صرف کفن نہیں پہنا، کہا میں نے پہنا ہے، میں قبر میں اترا ہوں، لیکن اس نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے. یہ اپنی زوجہ سے بد اخلاق تھے، اس کی سزا قبر میں انہیں کاٹنی پڑے گی، قبر میں کاٹنی پڑے گی. صحابی ہیں، بیت رضوان میں شرکت کی ہے، بدر میں شرکت کی ہے، بڑے بڑے اعزاز ان کو حاصل ہوئے ہیں، لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے ان کو یہ عذاب برداشت کرنا پڑے گا. جب سعد کا یہ مقام ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، نہ صحابی ہیں، نہ پیغمبر جو ہے ہمارے سرانے آئیں گے، نہ کوئی اور غسل کا اہتمام ہوگا. بس انسان کوشش کرے خوش اخلاق کرے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ہم بد اخلاق اس لیے ہیں جی کہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں جی، بد اخلاق اس لیے ہیں جی سانس کی تکلیف ہے جی، بد اخلاق اس لیے ہیں جی کرونا سے ڈر رہے ہیں. اب کرونا میں بھی ایک نیا مسئلہ آ گیا ساتھ، ایک اضافہ بھی ہو گیا جی، کرونا سے ڈر رہے ہیں جی، ٹینشن کا شکار ہے جی، اس وجہ سے بد اخلاق ہو گئے. بد اخلاق اس لیے شکر ہماری آئی ہے. نہیں، یہ سارے بہانے ہیں. آیا اس بہانوں کے جو فیکٹر ہیں یہ زوجہ کے لیے ہیں سارے، اپنے باس کے لیے کیسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ شیف آپ کا باس ہے، آپ کا جو کام کا جو سربراہ ہے، وہاں پر کوئی نہ شوگر ہائی ہوتی ہے، نہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ کوئی اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں بالکل ڈانٹ بھی پڑتی ہے، کول ڈاؤن رہتے ہیں. صرف زوجہ ہے یا چھوٹے بچے ہیں یا غریب آدمی ہے، انہیں کے مقابلے میں ہمارا یہ بلڈ پریشر، یہ کوئی خاص جو اس کو ٹیمپریچر پہ ہم نے لگا دیا، خود ٹائمر لگا دیا اس پر کہ وہاں ہائی ہونا ہے اور یہاں ہائی نہیں ہونا. ہمارے پاس مثالی خانوادہ ہیں، بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. صلی علی محمد آل محمد. کام کی تقسیم ہے، بلکہ تقسیم کے علاوہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. پیغمبر نے سوال کیا، یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا کہ خدا کی عبادت کرنے میں بہترین معاون ہے. خدا کی عبادت کرنے میں بہترین معاون ہے، مددگار ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی من تزوج قد احرز نصف ایمان، جس نے شادی کی اس نے آدھا ایمان بچا لیا. تب بچائے گا آدھا ایمان کہ اچھی زوجہ ملے گی، تب ایمان آدھا بچے گا کہ اچھا شوہر ملے گا. ورنہ بعض اوقات یہ کہ جو ہے تھوڑا بہت آدھا وہ بھی جاتا رہتا ہے. پس میں عرض کر رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام حضرت نوح کے بھی سردار ہیں. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہے یا نوح؟ تھک تو نہیں گیا آپ افضل ہے یا حضرت نوح؟ کہا میں افضل ہوں. کہا کیا دلیل؟ کہا حضرت نوح نے تبلیغ کی، کوشش کی، لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں، خدا کی طرف لوگوں کو ہدایت کریں، لیکن آخر میں تھک کر بدعا کر دی. آخر میں تھک کر بدعا کر دی. طوفان آ گیا، خدا کی طرف سے عذاب آ گیا، لیکن مجھے لوگوں نے تنگ کیا، میرے گھر کو آگ لگائی، میرے بچوں کو شہید کیا، میرے گلے میں رسی ڈالی گئی، لیکن اس کے باوجود میں نے بد دعا نہیں کی. اب بتاؤ کہ میں افضل ہوں یا نوح؟ نوح جو ہے وہ افضل ہے اپنے مقام پر، نہیں. علی علیہ السلام نوح سے بھی افضل. اب سوال کیا کسی نے مولا امیر المومنین سے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب آپ سے سوال ہے کہ حضرت ابراہیم کے پیغمبر پاک مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت ابراہیم کے پیغمبر پاک مولا ہیں. اگر مولا نہ ہو تو افضل الانبیاء نہ ہوئے، نہیں. مولا نہ ہو تو سید الانبیاء نہ ہوئے، سید المرسلین نہ ہوئے، خاتم الانبیاء نہ ہوئے. مولا ہے تو جب پیغمبر پاک حضرت ابراہیم کے مولا ہیں تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. پس حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں. خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی ہے، خدا کے راستے میں بیٹے کو بیابان میں چھوڑا انہوں نے،
خدا کے راستے میں بیٹے کو ذبح کیا انہوں نے، حج ان کی وجہ سے قائم ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا اتنا بڑا اعزاز تھا کہ ایک جگہ وہاں مختص کر دی مقام ابراہیم کے نام سے، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کا جو مقام ہے وہاں ضروری ہے، ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی امام علی علیہ السلام حضرت ابراہیم سے افضل ہیں۔ خود مولا سے کسی نے سوال کیا آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم؟ کہا میں افضل ہوں۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا حضرت ابراہیم نے خدا سے ایک دفعہ کہا خدایا مجھے تو بتا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیف یحیی الموتى، مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ خدا کا ارشاد ہوا کیا تجھے یقین نہیں ہے میں کر سکتا ہوں؟ کہا یقین ہے لیکن چاہتا ہوں اطمینان قلب حاصل کروں، لیطمئن قلبی، اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ابراہیم تو کس طرح کر کے 4 پرندے لے، ان کے ٹکڑے کر، ان کے کیما بنا اور ان کو مکس کرنے کے بعد 4 پہاڑیوں پر رکھ اور ان کو پکار تو وہ آ جائیں گے۔ بس ابراہیم علیہ السلام یقین کی منزل پر نہیں ہے، یقین چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں لو کشفت لی غطاء مزددت یقینا، اگر دنیا کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے علی کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہو۔ علی پہلے ہی سے یقین کی منزل پر فائز ہیں، پردے ہٹانے کی ضرورت نہیں۔ بس جو یقین کی منزل پر فائز ہے وہ افضل ہے۔ اب آتے ہیں حضرت موسیٰ کی طرف۔ حضرت موسیٰ ہیں کلیم اللہ، خدا سے ہم کلام ہوئے، اتنا بڑا اعزاز ملا ہے، کہا کلیم اللہ کہا گیا، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ کلیم اللہ اور علی وہ ہیں جن کے لہجے میں اللہ نے بات کی ہے، انہوں نے اللہ سے بات کی ہے، علی وہ ہیں جن کے لہجے میں اللہ نے بات کی ہے۔ بس وہ کلیم اللہ افضل ہوا یا جس کے لہجے میں خدا بات کرے، جس کی آواز کو لہجے کو خدا اپنائے، ظاہر ہے وہ لہجہ برتر ہے۔ کہاں کون سے مقام پر خدا نے علی کے لہجے میں بات کی؟ جب پیغمبر معراج پر چلے گئے تو خدا نے امام علی کے لہجے میں بات کی۔ بحر الانوار سے ریفرنس دوں گا، علامہ مجلسی نے لکھا، کہا کہ پیغمبر نے سوال کیا خدایا تو نے مجھ سے علی کے لہجے میں کیوں بات کی؟ خدا کا ارشاد ہوا کہ میں تیرے دل میں اترا ہوں۔ مجازن عرض کر رہا ہوں، خدا تو کسی کے دل میں نہیں اترتا، ہاں خدا مومنوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ یہ حرم اللہ ہے، مومن کا دل خدا کا گھر ہے، اور گھر کی صفائی ضروری ہوتی ہے تاکہ رہنے والا آسانی سے رہے۔ یہ دل ہے جو آپ کا نا مومن کا دل، اس میں خدا رہتا ہے، آل بیت کی محبت اس میں ہے، امام علی کی محبت ہے، امام حسن کی، امام حسین کی، بیوی فاطمہ، تو اس میں بغض نہیں ہونا چاہیے، اس میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، اس میں گناہ کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ خدا نے اہل بیت کو رجس سے پاک کیا ہے۔ جب آپ کا دل پاک ہوگا تو یہ ہستیاں آئیں گی، جی پاک ہوگا تب آئیں گی۔ جب اس میں کینے کا رجس ہو، نفرتوں کا رجس ہو، غیبت اس میں پائی جاتی ہو، الزام تراشی اس میں پائی جاتی ہو، چغل خوری اس میں پائی جاتی ہو، دوسروں سے متعلق تکبر کرنا اس میں پایا جاتا ہو، غرور اس میں پایا جاتا ہو، بدنیتی اس میں پائی جاتی ہو، ریاکاری اس میں پائی جاتی ہو، پھر آل بیت نہیں آ سکتے۔ اور اہل بیت نہیں آئیں گے تو پھر محبت کا دعویٰ نہیں ہے۔ محبت تو وہ حقیقی ہے کہ اہل بیت آپ کے دل میں اتر جائیں۔ بس میں عرض کر رہا تھا، خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد میں تیرے دل میں اترا، اور میں دل میں جھانک کر میں نے دیکھا کہ سب سے پیاری آواز جو تجھے لگتی ہے وہ علی کی آواز ہے، اس لیے میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا ہے، تاکہ جس آواز سے تو مانوس ہے، جو تجھے اچھی لگتی ہے وہی آواز اپناؤ۔ جس طرح ہوتا ہے نا جی، ہم بچوں کے ساتھ بعض اوقات انہیں کے لہجے میں بات کرتے ہیں، اسی طرح میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں بچے۔ حالانکہ خدا اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر قسم کا لہجہ اپنا سکتا ہے، ہر قسم کی آواز ایجاد کر سکتا ہے۔
ہر آواز اپنا سکتا ہے لیکن علی کے لہجے کا انتخاب کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لہجہ محمد کو پیارا ہے. نعرے حیدری، نعرے صلوات. معراج بھی عجیب واقعہ ہے. ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میم اور عین کا راج ہے. پیغمبر گرامی جب معراج پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ امام علی سامنے کھڑے ہیں. حدیث کے الفاظ میں پیغمبر نے فرمایا یا علی سبقتنی، اے علی تو نے سبقت لے لی، تو مجھ سے پہلے آ گیا. جبرائیل نے ارشاد فرمایا نہیں یا رسول اللہ، علی علیہ السلام نہیں ہے، خدا نے ایک فرشتے کو علی کے صورت پر خلق کر دیا. کہا وہ کیوں؟ کہا جب سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو فرشتوں نے خواہش کی ہے کہ خدایا انسان یہ عبادت حاصل کر رہے ہیں، ہم کیسے یہ عبادت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو خدا نے ایک فرشتے کو امام علی کے چہرے پر خلق کیا تاکہ وہ اس عبادت کا لطف اٹھا سکیں. النظر الی وجہ علی، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. چہرہ علی کی عبادت خدا کی ہے. دیکھیں چہرہ علی کے، کیونکہ عبادت کسی غیر کی نہیں ہو سکتی نا جی. کیا ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود. چہرہ علی کی ہے لیکن عبادت خدا کی ہے. ذکر علی کا ہے لیکن عبادت خدا کی. محبت علی کی ہے لیکن عبادت خدا کی. کیوں؟ کہ علی خدا سے جدا نہیں ہے. علی کی محبت گویا اللہ کی محبت ہے، علی کا ذکر گویا اللہ کا ذکر ہے. اور خدا تو دکھائی دے نہیں سکتا، خدا نے علی کو رکھا. وہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی زیارت کرے، علی کی زیارت کرے، کیونکہ علی کی زیارت کرنا عبادت خدا کی ہے. امام علی علیہ السلام معراج میں ذکر ایک اور نقطہ عرض کروں پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھنے بندہ بس. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معراج پر جب پیغمبر گرامی تشریف لے گئے تو معراج پر جہاں بھی پہنچتے تھے فرشتے سوال کرتے تھے کہ علی کہاں ہے. جی ہوتا ہے نا کہ دو بھائی یا دوست ہمیشہ ساتھ ہونا، تو کہیں آپ کو دکھائی نہیں تو فوراً آپ کا سوال ہوتا ہے کہ وہ دوسرا کہاں ہے. گویا فرشتوں نے کبھی تنہا دیکھا نہیں تھا محمد کو، اور دیکھ بھی کیسے رکھتے تھے؟ کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرما دیا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، جدا ہو نہیں سکتے. تو پیغمبر ارشاد فرمانے لگے کہ جب فرشتوں نے مجھ سے زیادہ سوال کیا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا گویا آسمان میں اور معراج میں علی کو فرشتے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ علی کہاں. پس میں عرض کر رہا تھا موسیٰ کلیم اللہ ہونے کے باوجود، خدا سے ملاقات کی خواہش رکھنے کے باوجود، تورات حاصل کرنے کے باوجود، شریعت حاصل کرنے کے باوجود کیا ہے؟ ان کا مقام امام علی سے کم ہے. امام علی افضل ہے. کسی نے سوال کیا امام علی علیہ السلام سے کہ آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ؟ کہا میں افضل ہوں. کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، اس نے طغیان کیا. تو حضرت موسیٰ نے پتہ کیا کہا؟ لہم علی ذنب اخاف ان یقتلونی، انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے قتل کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن نے کہا کہ خوف کھایا، ڈر گئے، کیونکہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ حضرت موسیٰ نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا. لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جب مجھے بھیجا سورہ برات کے اعلان کے لیے، تبلیغ کے لیے مکہ بھیجا، اور مکہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کا کم از کم ایک آدمی کو میں نے نہ مارا ہو، قتل نہ کیا ہو. کہاں؟ بدر کے میدان میں. اس طرح امیر المومنین نے خط لکھا تھا نا، امیر شام نے خط لکھا مولا علی کو، کہا کہ اے علی مجھ سے جنگ نہ کرنا، میری فوج گندم کے دانوں کی مانند ہے. تو مولا علی نے دو جواب دیے تھے. ایک جواب دیا، کہا کہ ان دانوں کو چگنے کے لیے میرے پاس ایک مرغ ہے، مالک اشتر. ایک
دوسرا جواب دیا، کہا معاویہ مجھ سے جنگ نہ کرنا، میرے پاس آج بھی وہی تلوار ہے جس سے تیرے 2 بھائیوں کو میں نے بدر کے میدان میں قتل کیا. بدر کے میدان. مولا فرماتے ہیں کہ مکہ کا کوئی ایسا ایک گھر بھی نہیں تھا جس میں کم از کم ایک آدمی کو اس گھر میں سے میں نے قتل نہ کیا بدر کے میدان میں. لیکن اس کے باوجود میں گیا بغیر خوف و خطر کے. مکہ کے درمیان میں نے جا کر سورہ برات کا اعلان کیا کہ اس کے بعد مشرکین کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے آئیں، اور جو معاہدہ پیغمبر سے تھا ٹوٹ گیا ہے، اور مشرکین کو حق حاصل نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ عریان خانہ کعبہ کا طواف کرے. یہ اعلان کیا، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ میری طرف میری آنکھ سے دیکھ سکے. بس بتائیں کہ وہ آدمی، وہ نبی جو خوف کھا رہے ہیں خدا کے راستے میں جانے سے، وہ افضل ہے وہ ہستی کہ جو بغیر خوف و خطر کے خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں کہاں؟ مکہ میں. بس امام علی علیہ السلام حضرت موسیٰ سے افضل ہے. اب آتی ہے حضرت عیسیٰ کی باری. حضرت عیسیٰ، امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ من کنت مولا کی بات وہ اپنی جگہ فٹ ہے، وہ 2-3 جگہ ہم نے لگا دی، خود آپ کو کلیہ دے دی، آپ ہر جگہ سے فٹ کر سکتے ہیں. جہاں کوئی آپ سے پوچھے کہ کس دلیل کے ساتھ امام علی افضل ہیں فلاں نبی سے، تو من کنت مولا فہذا علی المولا پڑھ دے. اور پیغمبر کی بات میں مبالغہ نہیں ہوتا کہ پیغمبر نے ویسے ہی مبالغہ کرتے ہوئے کہہ دیا ہے یا مجازن کہہ دیا ہے یا کنایتاً کہہ دیا ہے، حقیقت اس میں نہیں تھی. نبی ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہا آپ افضل ہیں کہ حضرت عیسیٰ؟ کہا میں افضل ہوں. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم خانہ خدا کے اطراف میں جو کمرے تھے وہاں رہ رہی تھی، خود خانہ خدا میں نہیں رہے تھے، اطراف کے کمروں میں رہ رہی تھی. حضرت زکریا کی پرورش کر رہے تھے، وہاں رہ رہی تھی. تو جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو آواز دی، اے مریم یہاں سے نکل جائیں، یہ خانہ خدا ہے. حالانکہ خانہ خدا میں نہیں تھی، اطراف کے کمروں میں رہ رہی تھی. کہ یہ کیا ہے؟ سچا خانہ نہیں ہے. حضرت مریم کو جانا پڑا، حضرت مریم وہاں سے چلی گئی. لیکن یہاں پر خانہ خدا تھا، مریم کو نکال دیا گیا، لیکن میری ماں کو خدا نے بلایا. میری ماں کو خدا نے بلایا. اور پھر امام آگے ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، مریم جب خانہ خدا میں تھی اس وقت خدا کی طرف سے پھل آیا کرتے تھے، میوے آیا کرتے تھے. حضرت زکریا سوال کرتے تھے، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ من عند اللہ، خدا کی طرف سے آئے ہیں، بہشت سے آئے ہیں. کہاں سے آئے جی؟ بہشت سے آئے ہیں. اب مریم کو جب گھر سے نکال دیا خدا نے تو وہ جو میوے تھے، جنت کے پھل تھے، وہ آنے بند ہو گئے، رک گئے. مریم پریشان ہوگی، خدایا جب اکیلی تھی تو پھل آتے تھے، اب جو ہے 2 آدمی ہم ہو گئے، بچہ بھی ہے، تو پھل کیوں نہیں آ رہے؟ کہا نہیں مریم، پھل ابھی نہیں آئیں گے، درخت کو ہلاؤ، یہاں سے پھل گریں گے. کہا خدایا پہلے آتے تھے، اب کیوں نہیں آئے؟ کہا پہلے تیری محبت میرے لیے خالص تھی، اس لیے میں پھل بیچتا تھا. اب تیری محبت بٹ گئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے میرے اور عیسیٰ کے درمیان. اب آدھا کام تو خود کرے گی، آدھا میں عطا کروں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ 3 دن رہی ہیں خانہ کعبہ میں نہیں رہی. کھانا کہاں سے آتا رہا ہے؟ جنت سے آتا رہا ہے. یہاں پر کہا جا سکتا تھا یہاں بھی تو ماں کی محبت بٹ گئی ہے علی میں اور خدا میں، پھر کیوں کھانا رکا نہیں ہے؟ جواب آ جائے گا کہ یہاں بٹی نہیں ہے، کیونکہ علی کی محبت بھی خدا کی محبت ہے. امام علی سے محبت بھی خدا کی محبت. ایک اور خدمت میں عرض کروں گا، یہاں نقطے کو ختم کرتے ہیں. ایک نقطہ ضروری سمجھتا ہوں بیان کر. حضرت مریم کے لیے جنت سے کھانے آتے رہے، لیکن خدا اپنی مرضی سے بیچتا رہا اور پھر رک گئے بعد میں. لیکن حضرت علی السلام کی ماں کے لیے 3 دن کھانا مسلسل آتا رہا. ایک اور مثال عرض کروں گا، اس کو یہاں پر فٹ کریں گے. حضرت آدم جنت میں تھے تو جنت کا لباس پہنا نہیں پہنا؟ ظاہر ہے جنت میں رہتے جنت کا لباس استعمال کرنا. دنیاوی لباس تو وہاں استعمال ہوتا نہیں. یہاں کے بعض کارخانے ہیں وہاں باہر کا لباس آپ وہاں نہیں پہن سکتے ہو، وہاں کا لباس باہر نہیں لا سکتے. جنت کا لباس، جب تک آدم جنت میں تھے تو لباس تھا ان کے پاس. جنت سے جب جا رہے تھے تو لباس کہا کہ آدم
جنت کا لباس اتار دو جنت میں، قرآن میں لکھا ہوا، جنت کا لباس وہاں پر اتار دو. جب تک جنت میں ہے جنت کا لباس پہنا رکھا، جب جنت سے جا رہے ہیں جنت کا لباس اتارنا پڑا. آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، پھر دونوں کنیکشن دیتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہوا ہوں، ناروے سے آیا ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ نے یہاں مجھے میرے بستر کا انتظام کیا، مختلف چیزیں مجھے دی ہیں، یہاں برتن آپ نے مجھے دیے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ برتن میرے لیے اباحت تصرف ہے، میں ساتھ نہیں لے جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ساتھ نہیں لے جا سکتا، یہاں استعمال کر سکتا ہوں اور کوشش بھی نہیں کروں گا، پریشان نہ ہو آپ جی، ٹھیک ہے، یہیں استعمال کرو. لیکن اس کے مقابلے میں یہی جو توشک ہے، یہ جو بستر ہے، میں خود بازار سے خرید کر لے آتا ہوں، کہتا ہوں آپ کا میں نہیں لینا، میں اپنا استعمال، اس کو لے جا سکتا ہوں نہیں لے جا سکتا ہوں؟ لے جا سکتا ہوں. جو آپ کا تھا نہیں لے جا سکتا ہوں، جو اپنا خریدا ہے اس کو لے جا سکتا ہوں. آدم جنت سے نکل رہے تھے، کہا کہ جنت کا لباس اتار دو. حسن اور حسین مدینہ میں، جنت کا لباس وہاں ان کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ آدم اور حسن حسین میں فرق ہے. آدم عارضی طور پر جنت میں آئے ہیں، جنت کے مالک نہیں ہیں. حسن اور حسین جنت کے مالک ہیں، جہاں چاہیں جنت کا سامان استعمال کر سکتے ہیں. بس فرق ہے کرایہ دار میں اور مالک میں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کرایہ دار افضل ہوتا ہے، مالک افضل ہوتا ہے؟ کیا آدم کے لیے پیغمبر نے کہا اس طرح جس طرح امام حسن حسین کے لیے کہا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما؟ آدم کے لیے نہیں کہا، نوح کے لیے نہیں کہا، ابراہیم کے لیے نہیں کہا، موسیٰ کے لیے نہیں کہا، عیسیٰ کے لیے نہیں کہا. کس کے لیے کہا؟ حسن حسین. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. اللہ کے نبی کس کی سرداری میں ہوں گے؟ حسن اور حسین کی سرداری میں ہوں گے. سردار افضل ہوتا ہے یا رعیت افضل ہوتی ہے؟ سردار افضل ہوتا ہے. قرآن نے بڑا پیارا لفظ کہا، ختم اللہ علی قلوبہم. یہ ساری دلیلیں ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مانتے کہ حسن حسین انبیاء سے افضل ہے. کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر خدا نے پردہ ڈال دیا. اس لیے روز روشن ہونے کے باوجود، واضح دلیل ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے سے قاصر ہیں. صلوات پڑھنا. آج کی بات یہاں پر ہم کلوز کرتے ہیں کہ انسان کی شناخت کے 5 معیار ہیں. پہلا معیار یہ ہے کہ اس کی وراثت، دوسرا کس ماحول میں پلا بڑا ہے، تیسرا اس کی تربیت کس طرح ہوئی ہے، چوتھا اس کا کلام، پانچواں اس کے ساتھی. ان 5 پوائنٹ پر انشاءاللہ پورے محرم میں ہم بحث کریں گے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. آپ مومنین کرام اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تشریف فرما ہے. گرمی اور سردی سے بچنے کے آپ کے پاس ذرائع ہیں، لیکن نواسہ رسول 28 رجب کو مدینہ چھوڑ چکے ہیں، غربت اختیار کر چکے ہیں. مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا اہل بیت کے لیے. کہتے ہیں جس صبح کو سیدزادیاں مدینہ چھوڑ رہی تھیں، اس ساری رات کو بیویاں روتی رہی. نانا رسول اللہ کی قبر چھوڑ رہی ہیں، اپنی ماں زہرا کی قبر چھوڑ رہی ہیں، بھائی حسن کی مرکز سے جدا ہو رہی ہیں. پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، گوش گراں ہیں، انہیں کم سنائی دیتا ہے. صبح کو اٹھے اپنی زوجہ سے پوچھنے لگے ہیں، اے زوجہ تو بتا کہ رات کو اس مدینے میں قرآن کیوں بچا ہوا تھا؟ کون سی بیویاں رو رہی تھی؟ کہا کہ نبی کی نواسیاں مدینہ چھوڑ رہی ہیں، اس لیے ساری رات روتی رہی. اس لیے امام زمانہ زیارت نائیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکم یا طاردین الاوطان. میرا سلام ان بیویوں پر جنہیں زبردستی مدینے سے نکالا گیا. صبح ہوئی، امام نے قافلہ تیار کیا، علی اکبر اور غازی مدینے کی گلیوں میں آواز دے رہے ہیں، اے مدینہ والو
ادخلوا فی مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر رہو، باہر تم نے نہیں آنا، نبی کی نواسیاں سوار ہونے جا رہی۔ امام کا قافلہ تیار ہوا، امام نے کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے نانا کی قبر سے خدا حافظی کہتا ہوں، اپنی ماں کی قبر کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ کہتے ہیں نانا کی قبر پر آئے، قبر سے لپٹ گئے، آواز دی خذنی یا علیہ یا جدہ، خذنی، نانا مجھے اپنی قبر میں بلا لے۔ قبر سے آواز آئی، اے نواسے، تیری ہجرت کے بغیر، تیرے مدینہ چھوڑنے کے بغیر میرا دین مکمل نہیں ہوتا، تجھے سفر پر جانا پڑے گا۔ نانا کیسے جاؤں، کس طرح آپ کی قبر سے جدا ہو جاؤں؟ نانا جب بھی مجھے مشکل، حسین کو مشکل پیش آتی تھی، میں آتا تھا اپنی قبر سے، آپ کی قبر سے لپٹ جاتا تھا، حوصلہ لیتا تھا، شفا آپ کی قبر سے لیتا تھا، کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کی قبر سے جدا ہو جاؤں؟ کہا نواسا تو نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے، تیری ہجرت کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہوتی۔ اب نانا کی قبر سے جدا ہوئے، جب نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو آہستہ آہستہ چل رہے تھے، اب جب ماں کی قبر کی طرف جا رہے ہیں تو دوڑ کر کے، اس طرح دوڑ کر کے جس طرح ستایا ہوا بچہ ماں کی گود میں پناہ لینا چاہتا ہے۔ آگے ماں کی قبر سے لپٹ کر کہنے لگے، اے ماں، میرے حسین کا خیال، اپنے حسین کا خیال رکھنا، میں سفر پر جا رہا ہوں، غربت اختیار کر رہا ہوں، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، ماں مجھے تنہا نہ چھوڑنا، ماں تیری یاد مجھے ستائے گی، اماں جان اس مدینے میں چلا ہوں، آپ کی گود میں بیٹھا ہوں، ماں آپ کو پتہ ہے اس لیے وہ مدینہ تھا جب میرے گھر میں نانا آیا کرتے تھے، مجھے کندھوں پر سوار کر کے مسجد لے جایا کرتے تھے، ماں میرا خیال رکھنا۔ قبر سے آواز آئی، اے حسین بیٹا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں تیرے ساتھ چلتی رہوں گی۔ ماں ساتھ چلتی رہی، ماں ساتھ چلتی رہی۔ امام حسین مدینے سے مکے آئے، ساتھ رہی، مکے سے کربلا کے میدان میں آئے، ساتھ رہی، جب تک وہ تنہا رہ گئے نہ اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ غربت کا اظہار کی آواز آئی، میرا بیٹا تو اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کر، تیری دکھیاری ماں تیرے ساتھ چلتی ہوئی آئی ہے اور ابھی بھی تیرے ساتھ کھڑی ہے۔ اب قافلہ چلا ہے مدینہ سے، کہتے ہیں قافلہ جب روانہ ہونے لگا نا، سورہ آ گئی، فاطمہ سورہ، کہ بابا میرا آخری سلام قبول کر لے، بابا بتائیں مجھے کب واپس آئیں گے، اور اگر خود واپس نہ آئے نا کم از کم علی اکبر کو بھیج دینا بابا، میرے لیے خط لکھتے رہنا بابا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا بابا۔ فاطمہ سغرا آئیں، کہنے لگیں بابا جان میں چاہتی ہوں کہ آخری وقت میں علی اصغر کو گود لے لوں۔ علی اصغر کو گود میں لیا فاطمہ سغرا نے، پیار کیا، لاڈ کیا، کہا فاطمہ بیٹا قافلہ روانہ ہونے والا ہے، مسافروں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کر بیٹی، قافلے کو روانہ ہونے دے۔ کہا علی اصغر اگر خود جانا چاہتا ہے تو جائے۔ بڑی کوشش کی گئی علی اصغر کو لے اس کی ماں کی سپرد کریں، علی اصغر نہ آئے۔ ایک دفعہ امام حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد علی اصغر کے کان میں کچھ کہنا تھا، علی اصغر لپک کر آگے، شاید یہ کہا ہوگا علی اصغر بیٹا کیا تو میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ علی اصغر بیٹا تیرا نام تو شہداء میں لکھا ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے میں جو تجھے تک کو تنہا چھوڑ دوں یہاں پر؟ تو نے کربلا میں جانا ہے، میری مظلومیت کی گواہی دینی ہے، تو نے پانی مانگنا ہے، تو نے شہداء کی تعداد کو تکمیل کرنا ہے۔ اب قافلہ چلا ہے، قافلہ چلتے چلتے 2 محرم کو کربلا میں آ گیا، اور جب قافلہ چلتا تھا اس کی کچھ اس طرح روٹین تھی، جب رکتا تھا تو اس طرح روٹین تھی، جب چلتا تھا نا کیا ہوتا تھا، شہزادہ علی اکبر آگے بڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے، غازی عباس آگے بڑھتے تھے، اپنا کندھا دیتے تھے، پردہ لگایا جاتا تھا، بی بی زینب سوار ہو جاتی تھی۔ اب جب کربلا میں قافلہ آیا رکا نا، تمام سوار اتر گئے، جب بی بی کی باری آئی ہے نا بی بی زینب کی، علی اکبر نے ہاتھ آگے بڑھائے،
غازی عباس نے کندھا بڑھایا، پردہ لگایا، بیوی اور امام حسین نے اپنا ہاتھ تھمایا، بیوی اپنی سواری سے اتری، خیمے لگا دیے گئے۔ جب خیمے لگائے گئے نا تو امام حسین نے کہا ھذا من حال و رکابنا، یہ ہمارے رکنے کی جگہ ہے۔ امام نے ایک وہاں کے مقامی آدمی کو بلایا، کہا اس جگہ کا کیا نام؟ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا ہے، کہا اور کوئی نام، کہا اس کا ایک اور نام ہے کربلا ہے۔ تو امام نے کہا کربلا، خدایا میں پناہ مانگتا ہوں کربلا سے۔ امام نے کہا ہماری شہادتوں کی یہ جگہ ہے، کہا یا علی اکبر مارا جائے گا، یا قاسم مارا جائے گا، یہاں سے میں یہاں غازی عباس کے بازوؤں کو اٹھا کر خیمے لے جاؤں گا۔ امام نے ایک ایک جگہ بتائی، شہداء کی تمام مقتل گاہیں امام نے بتائیں۔ اب امام یہ بتا ہی رہے تھے کہ ظالم کی طرف سے آرڈر آیا کہ خیمے یہاں سے اکھاڑ دیے جائے۔ غازی عباس نے تلوار نکالی، کہا کون ہے جو جرت کرتا ہے ہمارے خیموں کو اکھاڑے؟ امام نے کہا غازی عباس مجھے بولنے دے۔ جب یہ بات آئی نا غازی عباس خاموش، کہا غازی بھائی مسافر کا کیا ہے، یا خیمہ لگا لے یا وہاں خیمہ لگا۔ الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ خدایا قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے بھائی بچے یہاں تشریف فرما، بہنیں تشریف فرما، ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان ہے عالم کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ان کی تنگ دستی کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے اس مرکز سے تعلق رکھنے والے افراد جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اس مرکز کی انہوں نے خدمت کی ہے، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، انہیں آئمہ کا جوار نصیب فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، غم حسین کو صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں دعا کی قبولیت کیا ایام ہے، یا اللہ محرم کا مہینہ ہے، شہداء کربلا کا مہینہ، تجھے واسطہ دیتے ہیں امام حسین کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں شہزادہ علی اکبر کی جوانی کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں شہزادہ قاسم کی ٹکڑے لاش کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں امام حسین کی تنہائی کا۔ یا اللہ یہاں پر مومنین و مومنات تشریف فرما، ان کی جو دلی حاجت ہے اس حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں، سارا سال دل میں غم اکٹھے کرتے ہیں کہ محرم آئے گا، اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ خدایا تمام غموں کو خوشی میں تبدیل فرما اور ہمارے دلوں کو امام کے غم سے بھر دے، اس کو صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب